بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرزمین ہند پر اللہ تعالیٰ نے جن اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، ان میں سے ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور القابات شیخ المشائخ، سلطان المشائخ، نظام الدین اور محبوب الہی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر ایک ویران علاقے غیاث پور قیام پذیر تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج بستی حضرت نظام الدین اولیاء کا شاندار علاقہ ہے۔ اس وقت غیاث پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے افلاس کا وہ زمانہ تھا کہ تین دن روٹی کا ایک لقمہ بھی میسر نہیں آتا تھا۔ اگر کبھی کچھ حاصل ہو جاتا تو آپ سب سے پہلے اپنے خدمت گاروں کو کھلاتے۔ غیاث میں ایک بوڑھی عورت بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہمسایہ تھی اور آپ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسی بنتی اور پھر دوسرے دن قریب کی آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی۔ پھر 4 پیسے جو حاصل ہوتے جوں کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی۔ اس کے بعد چند روٹیاں پکا کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیتی تھی۔ پہلی بار جب ان ضعیف خاتون نے اس طرح عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر وہ روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس غذا سے تو خود تمہارا پیٹ بھر نہیں سکتا، پھر ہم لوگ تمہارے ناتواں کاندھوں پر اپنے رزق کا بوجھ کیوں ڈالیں؟ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا رازق ہے اور دوسری ضروریات کا کفیل بھی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر بوڑھی عورت گریہ وزاری کرنے لگی کہ مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ فرمائیے، میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ضعیف خاتون کے لہجے میں اس قدر خلوص اور چہرہ اداس تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور پکی ہوئی روٹیاں قبول فرما لی۔ اب یہ اتفاق تھا یا قدرت کی مصلحت کہ وہ خاتون کئی دن رسیاں تیار کر رہی تھی، مگر 4 روز تک کوئی خریدار نہیں ملا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے درویشوں کی طرح وہ خاتون خود بھی 4 دن سے بھوکی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی تکلیف کو بھول گئی تھی اور ہر وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح چند روٹیوں کا انتظام کر دے اور یہ مردان خدا ان روٹیوں سے روزہ کشائی کر لے۔ بالآخر 5ویں دن کسی شخص نے اس خاتون سے ایک رسی خرید لی۔ خاتون بہت خوش تھی کہ آج فاقہ کشی کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ رسی فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ محض اتنی تھی کہ اس سے 1 سیر جوں کا آٹا خریدا جا سکتا تھا۔ خاتون نے یہ لیا اور جب عصر کا وقت آیا تو انہوں نے وہی سیر بھر آٹا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ نظر خلوص ہے، اسے قبول کر لو اور آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دو۔ حضرت شیخ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جوں کے آٹے کو دیگ میں ڈال دیا اور پھر زیادہ مقدار میں پانی بھر دیا۔ اس کے بعد آگ دہکا دی گئی۔ ایسا کرنے سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ اور حاصل ہوا تو اسے بھی دیگ میں ڈال کر پکا لیا جائے گا۔ اس طرح غذا کی مقدار بڑھ جاتی، ورنہ اگر روٹیاں پکائی جاتی تو 1-2 نوالوں سے زیادہ خوراک کسی درویش کے حصے میں نہ آتی۔ آگ کے شعلے بھڑکتے جا رہے تھے اور پانی ابلتا رہا۔ اسی اثنا میں ایک گدڑی پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور نعرہ زنی کرنے لگا، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اسے فقیر کے سامنے پیش کرے۔ آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو اور اس کی بھوک مٹا دو۔ درویش نعرہ زنی کرتے ہوئے کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اس دیگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نزدیک آ کے درویش نے پھر صدا لگائی، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دے، دیگ کو بند کیوں کر رکھا ہے، اس کا منہ کھول دو۔ حضرت مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے اس گدڑی پوش فقیر کو دیکھا۔ درویش کا لباس پھٹا ہوا بھی تھا اور میلا بھی تھا، اس کی داڑھی بے ترتیب تھی، وہ اپنی ظاہری حالت سے کوئی مجذوب معلوم ہوتا تھا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جس منزل کے مسافر تھے وہاں کسی انتشار اور جذب و مستی کا دخل نہیں تھا۔ حضرت کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے گدڑی پوش فقیر کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے دستے بستہ کھڑے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہاں آنے کا سبب دریافت کیا۔ ایک مرد درویش بہت بھوکا ہے۔ مولانا کمال یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جائے گا۔
مولانا آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عارفانہ تبسم کے ساتھ فرمایا، اس میں تو وہ درویش بھی حصہ شناس ہے، ہم تو محض منتظم ہیں، مخلوق خدا کو کھلانے ہی کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان درویش سے بھی کہہ دو کہ ابھی کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی تیار ہوگا سب سے پہلے انہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مرشد کا حکم سن کر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے اور اجنبی درویش کے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ دہرا دیے۔ گدڑی پوش فقیر بھوک سے بے قرار تھا، شدید حالت اضطراب میں کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنے شیخ سے کہیے کہ کھانا جس حالت میں موجود ہے دے دیں، بلکہ زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ خود ہی مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ کہہ کر وہ گدڑی پوش فقیر وہاں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں اس گدڑی پوش فقیر کو دیکھتے رہے، پھر جھجکتے ہوئے دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درویش کی خواہش منوان بیان کر دی۔ وہ لمحات بڑے عجیب تھے جب مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت شیخ نہایت جذب و شوق کے عالم میں فرما رہے تھے، میزبان کے لیے مہمان کی تواضع فرض ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر فرض یہ ہے کہ مہمان جس طرح بھی خوش ہو اسے خوش کیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، جہاں وہ گدڑی پوش کھانے کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سامنے دیگ پک رہی تھی جس میں سیر بھر جاؤں کے آٹے کے سوا کوئی دوسری کھانے کی چیز شامل نہیں تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ درویش کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا، شیخ اللہ تمہیں خوش رکھے، آج بہت بھوک لگی ہے اس لیے تمہارے دروازے پر چلے آئے، اب تم اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو کچھ کھلاؤ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دیگ کے قریب جا کے دیکھا، پانی اس طرح ابل رہا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی انسانی جسم پر گر جاتا تو کھال جھلس کر رہ جاتی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت نے فرمایا، آپ نے مجھ فقیر کو میزبانی کی سعادت بخشی، مگر کھانا ابھی گرم ہے، تھوڑا سا انتظار کر لی۔ شیخ اب انتظار نہیں، درویش بہت زیادہ مشترک نظر آ رہا تھا، تم اس آگ کی بات کر رہے ہو، میرے شکم میں جو آگ لگی ہے وہ اس سے بھی فزوں تر ہے، بس تم دیگ اٹھا کر میرے سامنے لاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرمایا، پھر آستینیں چڑھائیں اور ایک موٹے کپڑے سے دیگ کے دونوں کنارے پکڑ لیے۔ پیر و مرشد کے اس عمل کو دیکھ کر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، مگر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میزبان کو مہمان کی مرضی کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ہمارا مہمان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی تواضع کروں۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دیگ اٹھا کر اس درویش کے پاس لے گئے۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو گدڑی پوش کی یہ ادا سخت ناگوار گزری تھی کہ اس نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور اس طرح بیٹھا رہا جیسے خانقاہ کے لوگ اس کے خدمت گار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی محسوس کیا کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی مبارک پر ناگواری کے شکن تک نہ تھی، بلکہ آپ دیگ اٹھاتے وقت بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دیگ لے کر اس درویش کے قریب پہنچے تو وہ بھوک کی شدت سے اس قدر مضطرب ہوا کہ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں بے جھجک اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اسے منع کرتے رہ گئے، مگر درویش بار بار دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور پھر جوں کے رقیق آٹے کو منہ میں رکھ لیتا۔ گدڑی پوش نے یہ عمل 3 بار دہرایا، پھر اس نے دیگ کو اٹھا کر زمین پر مار دیا۔ وہ دیگ دراصل مٹی کا ایک بڑا مٹکا تھا جو زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نہایت صبر و سکون درویش کی اس اضطراری حرکت کو دیکھتے رہے، مگر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ خاموش نہ رہ سکے۔ مہمان نے یہ کیا کیا؟ مولانا کے لہجے سے تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس پانی جیسی غذا سے کچھ اور بندگان خدا بھی روزہ کشائی کرتے، افسوس تم نے دوسروں کی بھوک کو نظر انداز کر دیا۔ تم نہیں جانتے کہ درویشان خدا کتنے دن کے فاقے سے ہیں۔ میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا تھا، مگر کیا کرتا، میرے لیے اللہ کا یہی حکم ہے۔ درویش بڑی ناگواری کی عالم میں بول رہا تھا۔ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ میں اس دیگ کو توڑ دوں۔ یہ کہہ کر گدڑی پوش حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا اور نہایت محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شیخ نظام الدین، تمہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نعمت باطنی بخشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیگ کو توڑ دیا۔ اب تم سلطان ظاہری بھی ہو اور سلطان باطنی بھی۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے واپس چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، مولانا اللہ کی قدرت بھی لامحدود ہے۔
اور اس کا کرم بھی انسان عاجز ہے کہ وہ توفیق الہی کے بغیر کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ ہم نہیں جان سکتے کہ کس بیس میں کون ہے۔ آؤ اپنے اللہ کا ذکر کریں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس گدڑی پوش درویش نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان ظاہری و باطنی کہہ کر پکارا تھا، اس لیے آپ کا ایک لقب سلطان المشائخ بھی ہے۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا کہ روزہ کھولنے کے لیے ایک مجذوب بڑے دیگچہ میں بنا ہوا گوشت اور روٹیاں لے کر حاضر ہوا، جس سے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بوڑھی نے کہا، میں جانتی تھی اللہ آپ پر رحم کرے گا اور روزہ کھولنے کے لیے اپنا انعام ضرور کرے گا۔ اللہ والے ہر حال کو محبوب کی رضا جانتے ہیں۔ ایک پیر صاحب تھے جن کا مزار آستانہ بہت زیادہ مشہور تھا، دور دور سے لوگ اس کے پاس نظر و نیاز کرنے آتے۔ اس پیر کا بڑا چرچا تھا۔ وہ ہر 6 ماہ بعد اور سالانہ اپنے مریدین جو کہ مختلف جگہوں سے ہوتے تھے ان کو مختلف جگہوں پر بھیجتے تھے۔ اپنے مریدین کے پاس کے جا کر وہاں سے جو بھی فصل ہو، گندم ہو، مکئی ہو، چاول ہو یا کچھ بھی ہو، اپنے چاہنے والے مریدوں سے منگواتے تھے تاکہ دربار کا لنگر چلتا رہے اور اپنی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں۔ ان دنوں زیادہ تر سواریاں گھوڑے اور گدھے وغیرہ پر لوگ کرتے تھے۔ پیر صاحب نے اپنے ایک خلیفہ کو اپنا گدھا دیا اور کہا کہ فلاں علاقے میں جا کر میرے مریدین سے نظر نیاز لے کر آؤ، جس میں گندم، چاول، آٹا، مکئی جو بھی کوئی دیتا وہ لے آؤ۔ آج بھی کئی پیر ایسے ہیں جو اسی پرانی رسم کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہر 6 ماہ یا سالانہ اپنے مریدین سے نظر نیاز منگواتے ہیں۔ ان کے ذمہ باقاعدہ یہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ تم نے فلاں چیز دینی ہے، جیسی جس کی فصل ہوتی ہے یا جو جس کا ذریعہ آمدن ہوتا ہے اس کے ذمہ کچھ نہ کچھ پیروں نے لگایا ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ کرتے رہیں۔ خیر، پیر صاحب نے جو علاقہ بتایا، مرید ان کا گدھا لے کر اس علاقے کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ شدید گرمی ہوتی ہے اور سفر طویل۔ چند دنوں بعد وہ پیر کے مریدین سے کچھ گندم، مکئی، چاول وغیرہ لے کر گدھے پر لادتا ہے اور واپسی پیر صاحب کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ سفر کافی طویل ہوتا ہے، راستے میں شدید گرمی تھی، نہ جانے گدھے کو کیا ہوا کہ وہ مر گیا۔ اب یہ خلیفہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس کچھ اناج بھی ہے اور راستے میں اسی گدھے نے جواب دے دیا اور مر گیا، لہٰذا وہ سوچتا ہے کہ یہ گدھا میرے پیر صاحب کا ہے، لہٰذا اسے ایسے چھوڑنے کی بجائے اسے دفن کر دینا چاہیے۔ یہ جو ہلکا پھلکا اناج ہوتا ہے وہ گدھے سے اتارتا ہے اور ایک جگہ گڑھا کھود کر اسے دفنا دیتا ہے۔ یہ جگہ بالکل بیابان ہوتی ہے، ادھر کوئی رونق نہیں ہوتی۔ خیر، گڑھا کھودنے کے بعد وہ گدھے کو دفنا دیتا ہے۔ چونکہ یہ پیر صاحب کا ایک خلیفہ تھا، اس کا حلیہ بھی ویسا ہی تھا، سر پر پگڑی اور داڑھی وغیرہ، شکل سے ہی یہ ایک مولوی ٹائپ لگتا تھا۔ گدھے کو دفن کرنے کے بعد یہ خود بھی کافی تھک گیا۔ کچھ اناج وغیرہ جو پہلے اس نے نیچے اتارا ہوا تھا اس کے ساتھ یہ بیٹھ گیا۔ اچانک وہاں سے ایک آدمی گزرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ خلیفہ نے کہنا تو یہ تھا کہ پیر صاحب کا گدھا فوت ہو گیا ہے۔ اس نے گدھا نہ بولا بلکہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ پیر صاحب مر گئے ہیں۔ وہ شخص اس کے ساتھ تھوڑا سا افسوس کرنے کے بعد فوری اس گڑھا نما قبر پر جا کر دعا مانگتا ہے اور ساتھ میں کچھ چراغی مطلب کہ کچھ پیسے رکھ دیتا ہے جو کہ چندے کے روپ میں سمجھ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد چندہ دیا اور پھر وہ شخص آگے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر خلیفہ عجیب کشمکش کا شکار ہوا۔ اس نے اپنی پگڑی یعنی کہ سبز چادر اتاری اور اس گڑھے نما قبر پر بچھا دی۔ پیسے وہاں پر کچھ پہلے ہی پڑے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے سوچا کہ یہ کام تو بہترین ہو گیا، اتنا عرصہ سے پیر صاحب کی خدمت کر رہا ہوں، سوائے لنگر کے کبھی پیر صاحب نے کچھ نہیں دیا۔ اس نے غنیمت جانتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد پھر ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے جب اس گڑھا نما قبر کے اوپر سبز چادر دیکھی، ساتھ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے دیکھے تو وہ لوگ بھی وہاں پہ رکے، دعا کی اور اس کے بعد کچھ پیسے، کچھ سکے وغیرہ نکال کر اس قبر پر رکھ دیے۔ قصہ مختصر یہ کہ 2-4 دن وہ وہیں رہتا ہے تو وہاں پر لوگوں کا ہجوم لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی جگہ پر ایک مزار بن جاتا ہے اور لوگ وہاں پر منتیں مانگنے آتے، میلے لگتے، ایک پراپر پیر خانہ بن گیا۔ کیونکہ وہ خلیفہ خود بھی جا کر اپنے پیروں کو یہ بتانے کی زحمت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، چونکہ یہ خلیفہ اب خود پیر بن چکا تھا اور دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹ رہا تھا۔ کیونکہ وہاں پر لوگ نہ صرف پیسے بلکہ گندم، چاول، آٹا، علاقے والے ایک گاؤں کی طرح تھے اور وہاں جو فصل ہوتی وہ نیاز لیے اس مزار پر آتے، یہاں پر دیگیں پکتی، لوگ اس خلیفہ یعنی کہ پیر صاحب سے دعائیں کرواتے ہیں۔ اس کی ہر جگہ بلے بلے ہو گئی، کیونکہ کسی ایک آدھ بندے کا کام ہو گیا،
اس نے رہتی سہتی کسر بھی نکال لی کہ یہاں پر بہت بڑے اللہ والے آئے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہ بات اس خلیفہ کے پیر تک پہنچ جاتی ہے کہ فلاں جگہ ایک مزار، ایک دربار بنا ہے اور پورے علاقے میں اس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اصل پیر صاحب اس مزار پر پہنچتے ہیں تاکہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ کس کا مزار ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے۔ پیر صاحب سامنے کا منظر دیکھ کر یعنی دربار کا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بے تحاشا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ بے شمار مرد و عورتیں اس دربار پر منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دیگیں پک رہی ہوتی ہیں۔ ایک دوسری دنیا کا نظارہ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ بہت زیادہ رش تھا۔ جب پیر صاحب اس مزار کے اندر جاتے ہیں تو خلیفہ اپنے پیر کو پہچان لیتا ہے، لیکن پیر اسے نہیں پہچان پایا، کیونکہ خلیفہ نے داڑھی بھی لمبی کر لی، زلفیں بھی لمبی کر لی، حلیہ پہلے کی نسبت یکسر تبدیل کر لیا۔ پیر صاحب مزار کے اندر ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ اس دربار کا متولی، اس کا سربراہ کون ہے؟ یہاں کا پیر صاحب کون ہے؟ گدی نشین کون ہے؟ اس خلیفہ کا جو اب پیر بن چکا ہے، اس کے بھی آگے مرید اور خلیفے بن چکے تھے۔ وہ اس اصل پیر کو لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ اصل پیر اپنے خلیفے کو پیر سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھ چومتا ہے تو خلیفہ اس کو پکڑ کر ایک سائیڈ پر لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے آج سے 6 ماہ پہلے فلاں علاقے سے نظر و نیاز یعنی فصل اکٹھی کر کے لانے کو کہا تھا۔ واپسی پر شدید گرمی کی وجہ سے گدھا وہ بوجھ برداشت نہ کر سکا اور اسی مقام پر وہ مر گیا۔ میں نے سوچا کہ پیر صاحب کا گدھا ہے، لہٰذا میں نے گڑھا کھودا اور اس میں گدھے کو دفن کر دیا۔ تو یہاں پر لوگوں نے دعائیں مانگنا، منتیں مانگنا شروع کر دی، نظر و نیاز دینا شروع کر دیا اور ایسے ہی مزار بن گیا۔ لہٰذا میں آپ کا مرید، آپ کا خلیفہ ہوں اور آپ میرے پیر ہیں۔ میں آپ کا پیر یا اس مقام کا اصل پیر نہیں ہوں اور نہ ہی یہ کسی بڑے بزرگ کی قبر ہے۔ اس خلیفہ کی بات سننے کے بعد اصل پیر نے کہا کہ شور نہ کرو، اونچی نہ بولو، کوئی سن نہ لے۔ خلیفہ کہتا ہے کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جس جگہ پر میرا پیر خانہ ہے، جس جگہ پر میں بیٹھتا ہوں، میرا جو مزار ہے، وہ بھی کسی پیر مرید کی قبر نہیں بلکہ اسی گدھے کا ابا تھا جو وہاں مر گیا تھا، تو میں نے اسی گڑھے میں دفن کر دیا۔ اس قبر میں اسی گدھے کا باپ ہے۔ یہ سن کر دونوں نے کہکا بلند کیا اور اپنی اپنی گدیوں پر براجمان رہے، اور کچھ سیدھے سادے لوگ اور کچھ عقل کے اندھے لوگ ان پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے، انہیں ولی اللہ سمجھتے ہوئے ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ان کے آگے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، انہیں اپنی نظر و نیاز دیتے ہیں، حالانکہ اپنے رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کو، اپنے علاقے میں موجود حقداروں کو یہ نظر و نیاز، یہ اناج، گندم، چاول نہیں دیتے، بلکہ ایسے لوگوں پر آ کے قربان کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس سے اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں، اپنے مال و دولت بناتے ہیں، جس سے ان نظر نیاز دینے والوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کریں، ان کے اوپر اپنا دھن دولت لگائیں، لیکن یہ عقل کے اندھے ان پیروں کو ہی مسیحا سمجھتے ہیں۔ اور آگے سے چند پیر بھی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک میرے مرید جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ استغفر اللہ۔ اور ایسے جاہل لوگ ہیں جو ایسے کلمات سن کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو راہ ہدایت کا مسافر بنائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کا اصل پیر خانہ ان کے والدین ہیں،